अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नासिर साहब, हमारे उलमाए कराम कहते हैं कि कब्र में अजाब होगा, सवाल जवाब होंगे। तो आप कुरान की रूह से बताएं, क्या वाकई कब्र में अजाब होगा? तफसील से बताएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पता नहीं इन उलमा का क्या मसला है कि हदीसों को बार बार लेके आते हैं। जी ये हदीस देखें, जी नबी पाक ने ये कहा, जी नबी पाक ने वो कहा। जी ये बयान करते हैं कि एक दफ़ा नबी पाक पता नहीं किसी साहबी के साथ गुजर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि उस कब्र में अज़ाब हो रहा है। ये देखें, इस तरह की मन गढ़ और बेबयान। कुरान 30 पारे हैं, कुरान में हर चीज़ बताई गई। क्या अल्लाह सुभान इस चीज़ बताने से कासिर रहे कि कब्र के बारे में कोई अज़ाब है? बिल्कुल नहीं है। कुरान की 30 पारों में एक छोटी सी आयत भी नहीं है जो ये कहे कि कब्र में कुछ सदा और जुदा। देखिए, सबसे पहले अल्लाह ने जो अपने ईमान पढ़े, ईमान फतल क्या है, वो ये वादे कह रहा है कि सदा और जुदा के दिन का, यानी यौम आखिर का मैं मालिक हूँ। जब तक अल्लाह फैसला नहीं करेंगे उस मैयत को कोई सदा और जुदा नहीं होगी। बिल्कुल झूठी बातें, ये झूठी हदीस है जो ये सुनाते हैं, झूठ पर मबनी है, गढ़ी हुई है, ऑथेंटिकेट बात नहीं है। देखिए, अल्लाह के नबी कुरान के मुतसाद में बात ही नहीं कर सकते। जो अल्हाम, जो वही उनके ऊपर उतरी, अगर कल को कोई ये कहे कि कुरान कह रहा है मशरक को जाना है और हदीस कह रही है मगरब को जाना है, तो किस तरह कंपेरिजन बनता है? किस तरह वो हदीस ठीक हो सकती है, सही हदीस हो सकती है? वो मुतबर हदीस नहीं है। बिल्कुल कुरान इसके बारे में खामोश है। और कुरान क्या कहता है, मैं आपको वो आयत पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ। सूरह ताहा आयत नंबर 101 है, ये 102। वो ये कह रही है, यौम युनफखू फिस्सूरी व नहशुरुल मुजरिमीन यौमइज़िन ज़ुरक़ा। जिस दिन सूर में फूंक मारी जाएगी तो हम मुजरम लोगों को इस हालत में इकट्ठा करेंगे कि वो आंखों से अंधे होंगे। ये मैं नेकों की बात नहीं कर रहा। एक बंदा मर गया, वो है ही गुनाहगार, चलो वो गुनाहों से लदा हुआ था। मुजरम लोगों को कुरान क्या कह रहा है, मैं नेकों की बात नहीं कर रहा, अभी सिर्फ मुजरम लोगों की बात सुना रहा और कुरान की रूह से। सूरह ताहा आयत नंबर 102 वो कह रही है, यौम युनफखू फिस्सूरी व नहशुरुल मुजरिमीन यौमइज़िन ज़ुरक़ा। जिस दिन सूर में फूंक मारी जाएगी तो हम मुजरम लोगों को इस हालत में इकट्ठा करेंगे कि वो आंखों से अंधे होंगे। यताखफ़तून बैनहुम इन्नल बिस्म इल्ला अशरा, और वो चुपके आपस में बातें करेंगे कि ऐसा लगता है कि हम कब्रों में 10 रोज ही रहे हैं। अभी देखें, मुर्दे हैं, अंधे हैं, आंखों से नजर भी है, लेकिन वो फील कर रहे हैं कि आज क़यामत आ गई। वो जो दिन नबियों ने कहा था, जो पैगंबरों ने जिसके बारे में बताया था, आज वो दिन आ गया, अभी उनके दिन में आया था। तो वो चुपके बात कर रहे हैं कि वो अल्लाह हमारी बात सुन ना ले। आहिस्ता आहिस्ता फील कर रहे हैं कि हम बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। यताखफ़तून बैनहुम इन्नल बिस्म इल्ला अशरा, और वो चुपके बातें करेंगे कि नहीं ऐसा लगता है हम कब्रों में सिर्फ 10 जो अशरा 10 रोज ही रहे हैं। आगे अल्लाह की दाद क्या कह रही है कुरान में, नहनु आलमु बिमा यक़ूलून इज़ यक़ूलु अमसालुहुम तरीक़तुन इन्नल बिस्म इल्ला यौमा। वो कितनी देर वहां रहे हैं और कितनी देर नहीं रहे, सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता। आप देखें ना, किसी को मरे 1000 साल हो गया, किसी को 2000 साल हो गए, किसी को 50,000 साल हो गए, किसी को 1 साल हुआ है, किसी को 1 महीना हुआ है। मुर्दे हैं, जब वो उठेंगे तो वो जो सवाल करेंगे हम कब्रों में, वो अंदाजा लगा रहे हैं, आपस में बहस कर रहे हैं कि हम कब्रों में कितनी देर रहे हैं। आगे अल्लाह कह रहा है वो कितनी देर रहे हैं और कितनी देर नहीं, सिवाय अल्लाह की कोई नहीं जानता। और उनमें से एक साहबो राय तो यूं कहेगा, नहीं मुझे ऐसा लगता है कि हम कब्रों में सिर्फ 1 दिन रहे हैं, इल्ला यौमा, सिर्फ 1 दिन रहे हैं। अभी अगर सजा और जजा कब्र में हुई होती, मैं तो बात ही मुजरिम लोगों की कर रहा हूँ। यौम युनफखू फिस्सूरी व नहशुरुल मुजरिमीन, मुजरिमीन की बात कर रहा हूँ। अगर मुजरिमीन को सजा और जजा कब्र में हुई होती तो क़यामत जब उनको खड़ा किया, कब्र को फाड़ा गया, उनको खड़ा किया गया, तो उनको ये कहना चाहिए था कि शुक्र उस परवरदिगार का जिसने हमें कब्र के अज़ाब से निजात दी। उनको तो पता नहीं वो मरे कब थे, कितनी देर कब्र में रहे हैं। अगर किसी को सजा और जदा हुई हो तो उसको याद नहीं रहता। देखिए, ये हवालात होती है, किसी मुजरिम को पकड़ते हैं, उसको मारते हैं, फिर उसको जेल भेजते हैं। वो कहते हैं चल शुक्र मार को तो जान छुट्टी है ना, जेल में मारने तो कोई नहीं लगा। उधर तो पुलिस वाले मारते थे, जेल में तो कोई नहीं मारता। इसी तरह वो जो मुजरिमीन में से जो मुजरिम लोग हैं, जिसको खड़ा किया गया क़यामत के दिन, जो सजा याफ्ता है, जिसको पता है मैंने बुरे काम किए,
اللہ کی نظر میں بھی وہ برا ہے، لیکن وہ اس کو نہیں پتا کہ وہ قبر میں کتنی دیر رہا. وہ تو کہہ رہا ہے ایسا لگتا ہے نہیں ایک دن ہی ایسی رہے ہیں، ایک دن ہم قبر میں رہے اور آج کل مرے تھے اور آج زندہ ہو گئے. اگر سزا اور جزا کا پیریڈ گزرا ہوتا تو کیا ان کو یاد نہ رہتا؟ کیا وہ اٹھتے یہ نہ کہتے شکر اس پروردگار کا جس نے ہمیں قبر کے عذاب سے نجات دی؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں وہ قبروں میں رہے کتنی دیر. انہوں نے کہاں سے سزا جزا؟ یہ جو مشتنڈے قسم کے مولوی ہیں، انہوں نے اپنا اپنا بازار چکانے کے لیے، اپنی اپنی جارہ داری قائم کرنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، لوگوں کو لوٹنے کے لیے، ان میں اور بنی اسرائیل میں کوئی فرق نہیں. وہ بھی کسی کو دم درود کرتے تھے نا، اس کے پیسے لیتے تھے، کہتے تھے اگر میں تورات سے کوئی مسئلہ سناؤں گا نا اس کا ہدیہ دینا پڑے گا. یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ انہوں نے دین کا ہی حلیہ بگاڑنے کی کوشش کی. کبھی ادھر سے حدیث نکال کے لے آتے، کبھی ان کو کوئی روکنے والا ہی نہیں. آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ کیا وہ حدیث قرآن سے کمپیریزن اس کا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ کوئی اس کی مماثلت ہے؟ کیا اس کی بات، اس حدیث کی بات قرآن کی بات سے ملتی جلتی ہے؟ ابھی آپ دیکھیں قرآن یہ کہہ رہا ہے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 102 یہ کہہ رہی ہے کہ یوم ينفخ فی الصور فنحشر المجرمین یومئذ زرقا، جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی تو ہم مجرم لوگوں کو اس حالت میں اکٹھا کریں گے، وہ آنکھوں سے اندھے ہوں گے. یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، اور چپکے چپکے آپس میں باتیں کریں اور کہیں گے لگتا ہے ہم قبروں میں 10 روز رہے ہیں. کتنی دیر رہے ہیں کتنی دیر نہیں اللہ ہی جانتا ہے. اور ہم نے سے ایک صاحب رہے تو جو کہے گا نہیں نہیں مجھے ایسا لگتا ہے ہم قبر میں 1 دن رہے. بالکل قرآن کی یہ آیت بالکل ان حدیثوں کو جھوٹا ثابت کر رہی ہے. اور ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے قرآن مقدس سے بہتر کوئی کتاب نہیں کائنات پہ. یہ وہ کتاب ہے، یہ روشنی والی ہے. اللہ شروع سے کہتا ہے یہ عقل والی کتاب ہے، یہ روشنی دیتی ہے، یہ اندھیروں سے باہر نکالنے والی کتاب. اس کتاب کی روح سے، اس آیت کی روح سے ان کی حدیثیں جھوٹی ثابت ہیں، بالکل جھوٹ پر مبنی. بالکل ہی نبی پاک نے کہا اس قبر میں عذاب ہو رہا ہے. نبی پاک کو کیسے پتہ چل گیا؟ دیکھیں میں آپ کو بات بتاتا ہوں، نبی پاک نے کتنی شادیاں کی. پیغمبر لوگ شادیوں، وہ انسان ہوتے ہیں، وہ کوئی فرشتے یا کوئی ایسا نہیں ان کے پاس علم ہوتا، کوئی غیب کا علم جانتے ہیں، ان کو ہر چیز اللہ تعالیٰ بتا دے. بہت ساری چیزیں جن کا ان کو نہیں پتا ہوتا. انہوں نے ایسے کیسے کہہ دیا جی قبر میں عذاب ہو رہا ہے؟ قبر میں کوئی سزا جزا نہیں، قبر میں کوئی عذاب نہیں، کسی کو کوئی اختیار نہیں، کسی فرشتے کی کوئی ضرورت نہیں جو قبر میں آ کے مجھے حساب لے امر الہی سے پہلے. امر الہی یہی ہے کہ آخر کا دن ہوگا اور اللہ اپنے تخت پر براجمان ہوگا اور 8 فرشتے اس کے تخت اٹھائے رکھے ہوں گے اور اللہ اس پر براجمان ہوگا. اور وہی قیامت کا دن ہوگا جو اللہ کے دائیں طرف کھڑے ہو جائیں گے وہ یقیناً فائدے میں رہنے والے ہیں، اور جو اس کے سامنے وہ بھی، اور جو اس کے بائیں اور اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے وہ یقیناً گھاٹے میں رہنے والے ہیں. اللہ کو پہلے ہی پتہ ہے امر الہی کو کیا بھید ہے، وہ جانتا ہے ہر چیز، کیا ہونے والا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا، وہ سب جانتا ہے، انسان نہیں جانتا. اس کے علاوہ کسی کی ضرورت نہیں، کسی فرشتے کی، کسی کو اس کو عذاب اور سزا اور جزا دے دے. اللہ پورا تکڑی پر توڑ کر حساب کرے گا، وہاں پہ بالکل ناانصافی نہ ہوگی. وہ اللہ کا دربار ہوگا. آپ سمجھتے ہیں وہاں بھی ناانصافی ہو جائے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. وہ اللہ سبحان کا دربار ہے، وہاں پورا انصاف ہوگا. گناہ گاروں کو لعنت کیا جائے گا اور نیکوکاروں کو اجر عظیم دیا جائے گا. تماشا بنایا ہوا ہے. پہلے اللہ نے بھی صحابی نے کیا، اللہ سبحان کے سامنے پیش ہی نہیں کیا ہے تو کیسے اس کی قبر میں سزا جزا شروع ہو گئی؟ یہ بالکل بہتان ہے، یہ بالکل من گڑت اور بے بنیاد بات ہے. کوئی سزا جزا نہیں، بالکل نہیں ہے. ہاں دیکھیں اللہ نے کوئی آیت لے آئے قرآن میں، ایک آیت نہیں جس میں یہ کہا گیا ہو کہ یا اللہ قبر کے عذاب سے بچا. ہمیشہ یہی کہا گیا یا اللہ جہنم کے عذاب سے بچانا، یا اللہ آگ کے عذاب سے بچانا. یہی دعا مانگتے ہیں نا. کبھی آج تک دعا مانگی قرآن میں لکھی ہے کوئی دعا کہ یا اللہ قبر کے عذاب؟ قبر میں کوئی سزا اور جزا. قبر صرف اس میت کو ڈھانکنے کے لیے، اس کو ڈھانپنے کے لیے ایک ذریعہ ہے. ہم مٹی میں اگر دفن نہ کریں تو اس میں کیڑے پڑ جائیں گے. کوئی بندہ اس کی لاش کو دیکھ نہیں سکتا جو اس کا حال ہوتا ہے یا جو اس کا حال ہوگا اگر ہم قبر نہ بنائیں. قبر تو جسٹ ایک اس کو ڈھانپنے کے لیے، اس کے میت کو، اس کا وقار مجروح نہ ہو جائے، اس کی بے حرمتی نہ اس کی لاش کی، تو ہم قبر میں دفن کرنے کا حکم ہے. ورنہ تو قبر کو یہی تو نہیں کہ قبر میں آ کے وہ کھول دی جاتی ہے جی فرشتے، وہاں کتنی جگہ ہوتی ہے، بیٹھ سکتا ہے انسان وہاں؟ وہ مر گیا. جب امر الہی ہوگا
جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا، جب اس کو دوبارہ کھڑا کیا جائے گا تو وہ دوڑ کے جائیں گے جب اللہ کا تخت پر براجمان ہوگا کہ آج ہمارے حساب کا دن ہے. اور یقیناً اس دن گناہ گاروں کو سزاوار کیا جائے گا اور جو نیکوکار ہیں ان کو اجر عظیم دیا جائے گا. ایسا تماشا بنایا ہوا ہے پہلے ہی اللہ کے سامنے پیش ہی نہیں کیا تو حساب کتاب ہوا ہی نہیں، تو کیسے پتہ چل گیا کہ یہ گناہ گار ہے اور یہ نیک؟ کسی کو نہیں پتا. یہ علم فرشتوں کو بھی نہیں ہے. اتنا ہی علم جتنا اللہ ان کو دیتا ہے اس سے زیادہ وہ علم نہیں رکھتے. اسی طرح نبیوں کو وہ آیت کہہ رہی ہے نا کہ نہ اس کو یہ آ تم اس بات کا حکم دے دو کہ تم نبیوں کو اور فرشتوں کو اپنا خدا بنا لو. انہوں نے تو پتہ نہیں خدا بنایا ہوا نبی پاک کو. وہ سب جانتے تھے. کبھی کہتے وہ قبر میں فرشتے جا کے قبر میں نبی پاک کو ساتھ دیتے ہیں. کیوں جی؟ اللہ کی ذات کدھر ہے؟ اللہ کہتا ہے میں ہوں کائنات کا مالک. یہ سب ان کی بے بنیاد من گڑت باتیں ہیں. قبر میں کوئی سزا اور جزا نہیں. بے فکر ہے. قبر صرف اس کو ڈانپنے کے لیے ہے. آپ بالکل بے فکر ہیں. اوکے دفن کریں اس کو. اس کی میت کو نہ ڈانپیں گے اس سے تحفن آئے گا. اس کی لاش کی اتنی بےرمتی ہوگی آپ خود ڈر جائیں گے اپنے گھر کے بندے سے. اس لیے آپ اس کو کوئی سزا اور جزا نہیں. بالکل یہ ان کی بے سروپا باتیں ہیں. یہ قصے کہانیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آپ اللہ سے دعا کریں جب آپ قیامت کا دن ہو اللہ آپ کے ساتھ انصاف کرے. اور اللہ انصاف والا ہے. وہ حکمت والا ہے. دنائی والا ہے. وہ ناانصافی کرتا ہی نہیں ہے. اس کے دربار میں کوئی ناانصافی. وہاں ہو گئی انصاف. آپ بالکل امید رکھیں ایک بھی نیکی ہوگی وہ آپ کے کام آئے. شرک سے بچے. اللہ کے علاوہ کسی کو گردانے نہ حاضر روا نہ مانے. یہ سارے کام کرتے نا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اللہ بخشتے رحم کرے گا انسانوں پر. انسان خطا کا پتلا ہے. دعا گو رہے لیکن شرک نہ کرے. جس نے شرک کیا اس کی کوئی معافی نہیں. اس کی کہتے معافی ہوگی. دیکھیں کوئی بادشاہ ہو اس کے وزیروں کو آپ پکار کہیں گے میں معاف کر دیں اور بادشاہ کو آپ بازی نہ دیں تو بادشاہ کو غصہ آتا کہ نہیں آتا کہ ان کو اختیار ہے. اختیار تو میرا ہے. اسی طرح یہ ساری کائنات کا نظام اس کا اختیار اللہ سبحانہ کے پاس ہے. نبیوں اور فرشتوں کے پاس نہیں ہے. اس لیے آپ ڈائریکٹلی اللہ سے رجوع کریں ہمیشہ اور اللہ آپ کے گناہ بھی معاف کرے گا اور آپ پر رحمت بھی کرے گا اور آپ کو معاف کر دے گا قیامت کے دن. شرک نہ کریں. شرک سے بڑا کبیرہ گناہ نہیں. اس لیے اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں ان کو سوچنا چاہیے. قرآن کی روح سے قبر میں کوئی سزا اور جزا نہیں. کوئی عذاب نہیں ہوتا. ایسے ہی کرتے ہیں وہ. یہ تو ان سے پہلی والی قوموں سے بھی بدتر سوچ ہے. یہ قبر میں سزا اور جزا. کوئی سزا اور جزا نہیں. قرآن اس کی نفی کر رہا ہے ان کی حدیثوں کی. یہ میں نے قرآن کی آیت پڑھ کر سنا ہے. آپ خود اس کو پڑھ لیں اور اس پر خود غور کریں. آپ کو سمجھ آ جائے گی. اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں.